السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے جو آپ پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل والے اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج سے قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اور تفسیر ہے اس کا آغاز کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور قرآن مجید کو قرآن مجید کیوں کہتے ہیں۔ اہل علم نے اور لغت نے قرآن مجید کو قرآن کہنے کی کئی ساری توجیحات ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن قاف، را اور حمزہ قرأ اس سے نکلا ہے، بمعنی تلا، تلاوت کرنا۔ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید ہی 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا لمحہ ہو جس میں پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی شخص کسی جگہ پر موجود قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں کیونکہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید قرن سے نکلا ہے، قاف، را اور نون، جس کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ تو قرآن مجید بھی یہ الفاظ کو آپس میں ملاتا ہے، حروف کو آپس میں ملاتا ہے، اور یہ حروف اور الفاظ مل کر کے ایک آیت بنتی ہے، اور کئی ساری آیتیں مل کر کے ایک سورت بنتی ہیں، اور کئی ساری سورتیں مل کے پھر پورا قرآن مجید بنتا ہے۔ تو یہ سارا قرآن آپس میں ملا ہوا ہے۔ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ سارے قرآن مجید کا آپس میں ایک ربط ہے۔ پہلی آیت کا دوسری آیت مبارکہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، دوسری کا تیسری آیت مبارکہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، یہاں تک کہ سورتیں بھی آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور ان کے بھی آپس میں روابط موجود ہیں۔ تو قرآن قرن سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ تو یہ قرآن مجید تمام کے تمام الفاظ کو، حروف کو یہ آپس میں ملاتا ہے۔ ایک اس کی تیسری وجہ لوگوں نے کہا کہ قرآن قرائن سے نکلا ہے۔ قرائن قرینے کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دلیل، برہان۔ تو قرآن مجید دلیل بھی ہے، قرآن مجید برہان بھی ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے لوگوں پر بطور دلیل نازل کیا تھا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے اور اپنے رسولوں کے اور اس دنیا میں نازل ہونے والی کتابوں کے جو دلائل ذکر کیے ہیں، اس وجہ سے قرآن مجید کو قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کو
قرآن کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جمع کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے سابقہ کتابوں کو جمع کیا۔ سابقہ کتابوں کے جتنے بھی احکامات تھے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام احکامات کو قرآن مجید میں جمع کر دیا ہے، سوائے ان احکامات کے جن کی ضرورت نہیں تھی یا اللہ رب العالمین نے ان احکامات کو تبدیل کرنا چاہا تھا، وہ اس قرآن مجید میں احکام نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ساری امتوں کے احکامات کا خلاصہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو قصوں کو جمع کر دیا ہے، جو احکامات کو جمع کیا ہے، جو نواہی کو جمع کیا ہے، ترغیب کو جمع کیا ہے، ترہیب کو جمع کیا ہے، اور ماہرین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید میں دنیا کے ہر فن کو جمع کر دیا ہے، اور اس کتاب میں اللہ نے کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ دین اور دنیا کے تمام جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کی جو بنیادی باتیں ہیں اللہ رب العالمین نے وہ قرآن مجید میں جمع کر دی ہیں۔ تو سارے احکامات کو چونکہ قرآن مجید جمع کرتا ہے، اس لیے اس قرآن مجید کو قرآن کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے اس بات پر بحث کی ہے کہ قرآن مجید کی تعریف کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن مجید کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے، یعنی کوئی شخص چاہنے کے باوجود بھی قرآن کی تعریف نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے، پھر اس کی ایک اصطلاحی تعریف ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن مجید کی کوئی تعریف نہیں ہے، اور جتنی بھی تعریفات قرآن مجید کی جائیں، قرآن مجید ان تمام تعریفات سے بڑھ کر ہے، یعنی اس قرآن کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ البتہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کی تعریف کی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ایک تعریف کی ہے، تو آج اس قرآن مجید کی تعریف کے ذریعے ہم قرآن مجید کے تعارف حاصل کریں گے۔ ابن القیم فرماتے ہوا کلام اللہ عز و جل غیر مخلوق، قرآن مجید جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ غیر مخلوق ہے۔ اس بات پر ہر کسی کا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن نبی نے خود سے گھڑ لیا ہے، یا کسی فرشتے نے اس قرآن مجید کو لکھا ہے، یا کسی سے نبی نے سیکھا ہے اور وہ آ کر کے کہتا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، تو یہ ایسی باتیں ہیں جو قرآن مجید کے انکار کی طرف لے کر کے جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر شخص کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مجید جو ہے کلام اللہ عز و جل، یہ اللہ رب العالمین کی کلام ہے۔ اب اس اللہ کی جو صفات ہیں اس میں دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک معتزلہ ہو گئے۔ معتزلہ نے کہا کہ جو بھی اللہ کی صفات ہیں ان کا انکار کر دیا جائے، اور جو اس کے حقیقی معنی ہے اس میں تعویلات کر دی جائے۔ مشبہہ نے کہا کہ اللہ کی جو صفات ہے نا وہ ہماری جیسی ہیں، یعنی اللہ کی کلام قرآن ہے۔ تو مشبہہ نے کہا کہ جیسے ہم کلام کرتے ہیں، جیسے آپ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اللہ بھی ویسے ہی باتیں کرتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کلام کرتا ہے، اور اللہ کی کلام قرآن مجید ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں، اللہ کیسے بولتا ہے، اللہ کیسے کسی سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کی آواز کیسی ہے، ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ دوسری بات یہ ہے غیر مخلوق، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے، جانور اللہ کی مخلوق ہے، یہ سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہے، یہ پہاڑ نباتات اللہ کی مخلوق ہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔
بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ لوگ صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، احمد بن حنبل کے زمانے میں یہ بہت بڑا ایک فتنہ تھا اور لوگوں نے اسے کفر اسلام بنا رکھا تھا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور بعض جو صحیح علماء تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اور جو اللہ کی کلام ہوتی ہے وہ اللہ کی صفت ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھانا جائز ہے، اللہ کی صفت کی قسم اٹھانا جائز ہے، اور اللہ کی مخلوق کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ یعنی کوئی بندہ کہے کہ میں اپنے باپ کی قسم اٹھاتا ہوں تو یہ غلط کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی قسم اٹھانا اللہ کی ایک صفت کی قسم اٹھانا ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ غیر مخلوق، خال عن الحش، قرآن مجید میں ضرورت سے زائد جتنی باتیں ہیں قرآن ان سے خالی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن مجید کے نا کچھ الفاظ زائد ہوتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن مجید کا ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حروف مقطعات جو ہوتے ہیں جیسے یاسین ہے، الف لام میم ہے، یا نون ہے، قاف ہے، صاد ہے، جن کے کوئی معانی نہیں ہوتے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ زائد حروف ہے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے، قرآن مجید کا ایک حرف بھی زائد نہیں ہے، اور یہ جتنے بھی حروف ہیں قرآن مجید کے، یہ تمام کے تمام جو حروف ہیں بامعنی ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے حروف ہیں جن کے معنی اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں بتائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کچھ زائد باتیں بھی ہیں، اور اس کے جو معانی ہیں ان کا ایک ظاہر ہے، یعنی قرآن مجید کا کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، تمام کے تمام جو حروف ہیں ان کے معانی ہیں۔ اور قرآن مجید کے بارے میں ابن القیم نے تعریف کرتے ہوئے ایک اور بات کہی کہ یہ المعجز، قرآن مجید عاجز کر دینے والا ہے۔ قرآن مجید کے عاجز کر دینے کا معنی یہ ہے کہ ساری دنیا مل کر کے اگر قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کتاب لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے۔ قرآن مجید تو ایک بہت بڑی کتاب ہے نا، آپ قرآن مجید کی 10 سورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اللہ رب العالمین نے بطور چیلنج ان باتوں کو ذکر کیا ہے کہ 10 سورتیں بھی بہت بڑی ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن جیسی کوئی ایک سورت لے آؤ۔ ساری دنیا کے لوگ قرآن مجید جیسی کوئی سورت نہیں لا سکتے، اور قرآن مجید جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتے، تو یہ قرآن مجید عاجز کر دینے والا ہے۔ المنزل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل کیا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل ہوا بواسطہ جبرائیل علیہ السلام، اور اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کے ذریعے اس قرآن مجید کو اس دنیا میں نازل کیا، یعنی اللہ کی طرف سے اس قرآن مجید کو لانے والے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں۔ ایک تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، جبرائیل اس کو لے کر کے آئے، اور یہ قرآن مجید بتدریج نازل ہوا، یعنی آہستہ آہستہ یہ قرآن مجید نازل ہوتا چلا گیا، اور اس کو تقریباً 23 سال کا ایک طویل عرصہ لگا، اور عربی زبان میں اس قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے اس لیے نازل کیا کہ جن پر قرآن مجید نازل ہونا تھا وہ عربی زبان کو جاننے والے تھے۔ المکتوب فی المصاحف، اللہ نے اس کو صحیفوں میں لکھ رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو صحیفے تھے، یعنی جو لوح محفوظ ہیں، اللہ
اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس قرآن مجید کو لکھا ہوا ہے اور یہ وہاں پر موجود تھا، یک بارگی میں اللہ نے وہاں پر نازل کر دیا اور لوح محفوظ سے آہستہ آہستہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں نازل کرتے رہے۔ المتعبد بتلاوتہ، قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ ہمیں نیکیاں دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک حرف پڑھا اللہ رب العالمین اسے کم از کم 10 نیکیاں دیتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، لام حرف و میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو گویا الف لام میم پڑھنے سے کم از کم 30 نیکیاں ملتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنا عبادت ہے۔ ڈائجسٹ پڑھنا، ناول پڑھنا، اخبار پڑھنا، جن کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو، اب تو جدت آ گئی، لوگوں کو خبریں موبائل پر مل جاتی ہیں، وگرنہ لوگوں نے اس کو اپنا حصہ بنا رکھا تھا اور اپنی زندگی میں اس کو لازم ملزوم کر رکھا تھا۔ تو ان کی تلاوت کرنا، ان کو پڑھنا شاید نقصان کا ذریعہ ہو سکتا ہو، لیکن قرآن مجید کے پڑھنا اس کی تلاوت کرنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ، اور یہ ہم تک جو پہنچا ہے وہ تواتر سے پہنچا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور قرآن مجید کا سچا ہونا اور قرآن مجید کے برحق ہونے کی ایک دلیل کیا ہے؟ ہر دور میں قرآن مجید پڑھا گیا، یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں، پھر تابعین کے زمانے میں، پھر اتباع التابعین کے زمانے میں، اور وہاں سے لے کے آج تک ہر دور میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی رہی ہے اور قرآن مجید کو پڑھا جاتا رہا ہے۔ یہ 10 باتیں ہیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی تعریف کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ تو ان تمام باتوں کے اوپر ایمان لانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے، قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے ان باتوں کا سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کل کی مجلس میں ہم پڑھیں گے وہ قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے معانی مفہوم کو جاننا اور اس کی تفسیر کو سمجھنا، یہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔